لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان معي شهيد لكان عمرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب هذا الرجلين بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم محترم حضور بھائی و عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے فضل ہے کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن پیغامات اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور دین کی اہم باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان جمعہ کی ساعت مبارکوں میں ہمیں اپنی ساری مصروفیات سے نکال کر اللہ کے مقدس گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے بندے کو جب اللہ کی توفیق ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے اپنی دنیا کی ساری ضرورتیں مصروفیات کو ترک کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور جس کے دل میں اس بات کا خیال آ جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں اللہ کی بڑائی کے سامنے دنیا کا کوئی منصب کوئی کام کوئی ملازمت کوئی تجارت بڑی نہیں ہے تو پھر وہ بندے اللہ کی کبریائی اللہ کی بڑائی اور اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں اللہ کی توفیق سے حاضر ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی طرح قرآن احکامات احادیث نبویہ کو سننے سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے الحمدللہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے تقریباً مہینہ گزر چکا ہے ابھی اس مہینے کے ختم کے بعد اسلامی سال کا آغاز ہوگا محرم کا مہینہ شروع ہوگا سال کے اختتام والا مہینہ اور اسلامی سال کا ابتدائی والا مہینہ ان دو مہینوں کے اندر اسلامی نکات اسلامی واقعات بے شمار ہم مسلمانوں کے لیے بیان کیے ہیں یہ دو مہینے اسلام کی
اسلام کے بلندی اور اسلام کے پھیلانے اور اسلام کی اشاعت کے لیے جن لوگوں نے اپنی جانوں کی اپنے مالوں کی قربانیاں پیش کی ان کے کارناموں کو تقریباً بیان کیا جاتا ہے۔ ذہن کی جب 10ویں تاریخ ہوتی ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انہوں نے اپنی تمام تر خواہشات کو ترک کر کر اللہ کے حکم کو انہوں نے ہمیشہ مقدم رکھا، تو پھر اللہ نے ان کے اس عمل کو اتنا پسند فرمایا کہ رنگی دنیا تک کے لیے ان کے تذکرے کو عام کر دیا۔ آج بھی دنیا ان کے کارناموں کو سنتی ہے، سمجھتی ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو سال کا ابتدا بھی قربانیوں کے ساتھ ہے اور سال کا ابتدا بھی قربانیوں کے ساتھ ہے۔ عام طور پر مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات ہمیشہ چل رہی ہے کہ جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو محترم بنایا ہے۔ اللہ کے یہاں یہ وہ مہینہ ہے جن 4 مہینوں کی اللہ نے تعریف فرمائی، منہا اربعۃ حرم، جن 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے مہینے مقرر کیے ہیں، انہی میں سب سے پہلا مہینہ محرم کا مہینہ کہلایا جاتا ہے۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ سے دلچسپ واقعہ ہم سب لوگوں کو معلوم ہے کہ نواسۂ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا شہادت اس تاریخ میں واقع ہوئی، لیکن اس مہینے کو جو عظمت، جو احترام، جو فوقیت، جو تقدس حاصل ہے، یہ آپ کی شہادت کی ہے، اور آپ کی شہادت سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خلیفہ ثانی ہے، جن کی تاریخ، جن کے واقعات، جن کا عدل و انصاف، جن کی حکومت، جن کی سادگی، جن کی زندگی کے بے شمار واقعات ہم لوگوں نے بے شمار مرتبہ سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اوصاف سے متصف کیا اور اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں جو بشارتیں دی، بلکہ یہاں تک کہ بعض مفسرین نے فرمایا، امیر المؤمنین حضرت شاہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا کہ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں کیا فرق ہے، تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت عمر فاروق یہ مراد نبی ہے اور حضرت علی یہ مرید نبی ہے، یعنی اللہ کی نبی کی چاہت تھی کہ عمر اسلام میں داخل ہو جائے۔ تمام صحابہ یہ اللہ کے نبی کو ماننے والے، اللہ کے نبی کے مرید ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو بے شمار فضائل مناقب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے تاریخ میں واقعات لکھے گئے ہیں کہ دنیا نے ان کی سلطنت کو سراہا، ان کی بادشاہت کو مانا، 22 مربع میل پر جو ان کی حکومت پھیلی ہوئی تھی اور ان کی حکومت کا جو انداز تھا، ان کے عدل و انصاف کا جو طریقہ تھا، آج بھی مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم تک آپ کی تاریخ کو یاد کرتے ہیں۔ اسی لیے کیا نور کا مانا کہ اگر چند سال عمر کی حکومت قائم ہوگی تو ساری دنیا میں اسلام کا چرچا ہوگا، ساری دنیا میں اسلام پھیل چکا ہوگا، لیکن 10 سال کے وقفے میں حضرت عمر کی خلافت میں وہ کارنامہ جب حضرت عمر کی سلطنت اور آپ کی بادشاہت اور آپ کی سادگی اور آپ کا بلند عزم اتنا تھا کہ اتنے
سے وقفے میں آپ کی حکومت تقریباً کئی ممالک تک پھیل چکی، اسلام کا بول بالا کئی ممالک تک ہو چکا۔ تو آپ کی حکومت کو، آپ کی بادشاہت کو مسلمانوں نے بلکہ غیر مسلموں نے سراہا کہ اگر کوئی حاکم ہو تو ہونا چاہیے۔ آپ کی حکومت ہر ایک کے ساتھ متصفانہ تھی، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی، کسی کے ساتھ کوئی کمی نہیں۔ آپ کی بادشاہت اور آپ کی سلطنت کے بے شمار واقعات کتابوں میں لکھے گئے۔ آپ کی سادگی کا ایک معمولی سا واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ جب بیت المقدس فتح ہو تو آپ بیت المقدس پر اسلام کا پرچہ لہرانے کے لیے جب نکلے اپنے صحابہ کے ساتھ، آپ بادشاہ کے وقت میں آپ حکمران ہیں، لیکن جب چل رہے ہیں تو دوسرے صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے امیر المؤمنین، آپ اچھے لباس میں شاہانہ طور پر داخل ہو تاکہ آپ کو دیکھ کر جو غیر ہیں ان کے اوپر رعب طاری ہو جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے پیارے صحابہ، یہ جو مجھے عزت ملی ہے، یہ جو مجھے مقام ملا ہے، یہ میرے لباس کی بنیاد پر اللہ نے مجھے یہ مقام نہیں عطا فرمایا۔ مجھے یہ عزت جو ملی ہے میرے لباس کی بنیاد پر اللہ نے مجھے نہیں عطا فرمائی، بلکہ اللہ نے مجھے یہ شان شوکت مجھے عطا فرمائی، یہ بلند مرتبہ جو عطا فرمایا یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ اسلام کی وجہ سے اللہ نے مجھے رفعت عطا فرمائی ہے، اور اسلام کا منشا یہ ہے کہ آدمی کے اندر صاف کی۔ اسی لیے تاریخ میں لکھا گیا کہ جب بیت المقدس کے فتح کے موقع پر حضرت عمر اپنے صحابہ کے ساتھ جب چل رہے ہیں تو اپنے قائد کو اونٹ پر بٹھائے ہوئے خود پیدل چل رہے ہیں، اور اونٹ کی لکیر آپ کے ہاتھ میں، اور آپ کے جسم پر جو جھکا جو لباس تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کے اس لباس میں 14 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وقت کے بادشاہ ہونے کے باوجود، اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود، اسلام اور اسلام کی خوبیوں کو اپنے اندر اس طرح سے انہوں نے سمویا ہوا تھا کہ رہتی دنیا تک آپ کے کارناموں کو یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یوں ہی آپ کو بشارت دی، صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے بشارت دی کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ جن صحابہ کے متعلق اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت سنا دی گئی ہے، اس کے باوجود ان کا ڈر، ان کا خوف اللہ سے کس طرح۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی وہ صحابی رسول ہے کہ انہیں اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا کہ ان سارے لوگوں میں موت مضامن ہے، ان کے اندر منافقانہ صفت۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی سے پوچھا، اے حذیفہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ میرا نام منافقین میں تو نہیں ہے؟ کتنے بڑے صحابی رسول ہیں جنہیں دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت دے دی گئی۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی سے فرمایا، اے عمر جس وقت مجھے جنت میں لے جایا گیا، جنت کی سیر کرائی گئی، تو وہاں میں نے تمہارے موتی کے بہن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ نے تمہارے مقام کے اور تمہاری عصمت کے دھوبے اللہ نے تمہارے لیے جنت میں موتی کا بہن تیار کیا ہے۔ میری چاہت تھی کہ میں تمہارے اس بنائے ہوئے بہن میں داخل ہوں، لیکن تمہاری غیرت کی بنیاد پر میرا دل اس بات کو گوارا نہ کر سکا کہ میں تمہاری جنت کے بہن میں داخل ہوں۔ اس کے باوجود دنیا ہی کے اندر جنت کی خوشخبری، اللہ کے رضامندی کا پروانہ سنا دینے کے باوجود اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ان لوگوں کی دلوں میں کیسی تھی، اسی وجہ سے آج رہتی دنیا تک ان لوگوں کے کارناموں کو، ان کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، آپ کی شہادت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی جو کہ صحابہ میں ان کو بہت بڑا مقام اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے۔ آپ اللہ کے نبی کی دعاؤں کا صدقہ ہے
کتابوں میں لکھا ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو دنیا میں مبعوث کرنے کی درخواست کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد تقریباً کئی سالوں کے بعد آپ کی دعاؤں کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دنیا کے اندر ابراہیم کی دعاؤں کی توفیق دنیا میں مبعوث کرنا ہے۔ اسی طرح سے ہوا اللہ کے نبی نے اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کے شان و شوکت کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے اللہ سے دعا کی ہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اللهم اعز الاسلام باحب هذا الرجلين بابي جهل او بعمر۔ اللہ کے نبی اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ آپ نے جس اسلام کی اشاعت کے لیے مجھے دنیا میں مبعوث کیا، جس دین حق کی دعوت کے لیے آپ نے مجھے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اگر اسلام کا غلبہ چاہیے تو آپ سے میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ اے اللہ اسلام کو عزت عمر کے ذریعے یا ابو جہل کے ذریعے سے عطا فرمائیے، ابو جہل یا عمر کے ذریعے سے اسلام کی بلندی عطا فرمائیے، اسلام کو شوکت عطا فرمائیے، اسلام کو تائید عطا فرمائیے۔ اللہ کے نبی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اس کے مطابق